اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صادقین صلوات بھیجتے ہیں محمد حضرات گرامی قدر، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے۔ اسی عنوان سے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے کہ جس میں ارشاد احدیت ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنائے موت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تمنائے موت کرو، یعنی آیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جھوٹوں کا موت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے جہاں سچائی ہے وہیں موت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنائے موت کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات ہیں جہاں موت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہر گام اور ہر لمحے پر موت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آنے والا یہ نہ سوچے کہ بس ہمیں یہیں رہنا ہے۔ بار بار اس کے ذہن کو جھجوڑا جا رہا ہے، بار بار اسے آمادہ کیا جا رہا ہے، بار بار ایک آیت کی تلاوت ہوتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنائے موت کرو۔ یہ بار بار موت کی طرف تمہیں کیوں آگاہ کیا جا رہا ہے؟ یہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کے لیے بنایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ خیال اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ کم سے کم مل کے صلوات تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اسی وبا سے، اگر چاہتے ہو کہ اس سے نجات مل جائے تو ہر لمحہ آل محمد پر درود بھیجتے رہو۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے جو میں آپ سامنے عرض کی۔ تو تمنائے موت، اگر تم سچے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا سچوں سے کوئی گہرا رشتہ ہے۔ دیکھیے صاحبان فہم ہیں، میں
کوئی بہت تحقیق والی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل سامنے کا جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ تمنائے موت سچوں کے لیے، موت سے سچوں کا کوئی گہرا رشتہ ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ادھر موت آئی ادھر سچوں سے ملاقات ہو گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ادھر موت آئی ادھر سچوں سے ملاقات ہوئی۔ جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا وہ فریب میں تھے، وہ دھوکے میں تھے، اس لیے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، فریب کے کچھ نہیں ہے، جھوٹ کے کچھ نہیں ہے، سوائے مکاری کے، فریب کے۔ اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اگر دنیا میں کچھ رکھا ہوتا تو علی کبھی طلاق ہی نہ دیتے، اور ایک بار علی نے طلاق نہیں دی، تین بار علی نے طلاق دے کے بتایا کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، جو ہے آخرت۔ اسی لیے نہج البلاغہ پڑھیے، رمضان بالکل قریب ہے، مولا کائنات کی شہادت کے روز قریب آ رہے ہیں۔ جو وصیت ہے میرے مولا کی نہج البلاغہ میں، ایک جملے میں پوری تاریخ سمیٹ دی ہے مولا نے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو احادیث ہمارے پاس آتی ہے ہم اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، کبھی تحقیقی نہیں کرتے کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر حدیث فارورڈ کرنے کا یا آگے بڑھانے کا شوق ہے تو ہمیں نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کہیں ہمیں نہیں مل سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک وصیت نامہ ہے جو 20ویں رمضان کی صبح میں مولا نے وصیت کی ہے۔ ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے یہ سوائے علی کے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اسے مڑ کے نہ دیکھ لینا، اس لیے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ ہے ہی کہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ ہے کہاں؟ اگر دنیا میں کچھ ہوتا تو علی کبھی نظریں نہ پھیرتے۔ اب سمجھے آپ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو تمنائے موت کرو۔ اس سے قبل میں یہاں کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، مگر کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام لے کر جائیے، بہت دیر گفتگو نہیں ہے۔ موت آئی اور ایک انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی چلتی ہوئی سانسیں رک گئیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا، لیکن میرے عزیزوں اس سے اب رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا، بلکہ اب اس سے اور گہرا رشتہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانے والا جو ہماری ذات پر بہت سے احسان کرتا ہوا جا رہا ہے، وہ سامنے کے میں چند احسان گناتا ہوں اور نتیجے تک بات پہنچ جائے گی۔ اس رخ سے ہو سکتا ہے کم لوگ سنا ہوگا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اب۔ سب سے پہلا اس جانے والے کا ہماری ذات پر احسان یہ ہے کہ ادھر اعلان ہوا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جانے والے نے آپ سے تلاوت قرآن کروا لی ہے۔ بھئی تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے تو بات اور آسان ہو جائے۔
جانے والے نے سب سے پہلے آپ سے تلاوت قرآن کروا لی. جس نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا وہ بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے, وہ بھی تلاوت کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک گھر کا بزرگ جلدی سے کتاب کھول کے بیٹھ گیا قرآن مجید, اور اب تو رمضان آ رہا ہے جہاں ایک آیت پہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے لیا ہے, پڑھنے کے لیے نہیں لیا. جس دن قرآن پڑھنا شروع کر دیا, سنیے گا بھائی, توجہ چاہتا ہوں, جس دن قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس دن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے. قرآن سرسری طور پر پڑھنا اور بات ہے, قرآن پر غور کرنا اور بات ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو, تدبر سے کام لو, تفکر سے کام لو. وہ پاگلوں سے بات ہی نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے عقل ہو تو ہمارے پاس آنا. نہیں غور کر رہے ہیں بھائی, توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن پاگلوں سے بات ہی نہیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے عقل ہو تو ہمارے پاس آنا. جتنا مجھ میں ڈوبتے جاؤ گے اتنا معرفت الہی پاتے جاؤ گے, اہل بیت سمجھ میں آتے جاؤ, اتنا اہل بیت سمجھ میں آئے. تو یہ قرآن ہے, ایک آیت پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. اب دوسری منزل یہ ہے کہ چلے, یہ تو بالکل عام فہم باتیں ہیں, آپ میری طرح متوجہ رہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ انتقال کی خبر ملی, آپ اس کے گھر کے لیے چلے, ہر قدم پر 70 نیکی. ابھی خالی احسان گنتے رہیے کہ وہ ایک جانے والا جس کی سانسیں رک گئی ہیں وہ آپ پر کتنے احسان کر کے جا رہا ہے. ہر قدم پر 70 نیکی, جب تک اس کے گھر پہنچ نہیں جاؤ گے. کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے. جملہ سنیے گا بھیا, قدم گننا آسان ہے, نیکیاں گننا آسان نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. قدم گن سکتے ہو مگر نیکی نہیں گن سکتے. پہنچ گئے, سامنے بیٹا نظر آیا, جلدی سے آپ نے بڑھ کے گلے لگا لیا, سر پر دست شفقت پھیرا. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے بال تمہاری ہتھیلی میں آ گئے ہیں ہر بال کے بدلے 70 نیکی. وہ تو لیٹا ہوا ہے اور آپ پر احسان ہو رہا ہے. اب آواز آتی ہے کفن کا انتظام ہوا نہیں ہوا, بہرحال اسی میں کوئی کفن کا انتظام کر دیتا ہے. تو معبود کی آواز آتی ہے کہ تم نے میرے بندے کو لباس دیا, محشر تک تمہارے لباس کی ذمہ داری ہماری ہے. پھر غسل کی ذمہ داری ہے, غسل کے لیے حکم ہے کہ خود دیں. یہ میں شرعی مسائل ہیں جو پڑھ رہا ہوں, جو عام مجلسوں میں نہیں بیان ہوتے ہیں. چاہتا ہوں ایصال ثواب کی مجلس میں آپ کچھ تبرک لے کر جائیں. غسل کے لیے حکم ہے کہ گھر والے دیں. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ میت وہاں ہوتی ہے, خود یہاں کھڑے ہوتے ہیں. تلخ جملہ ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مر گیا یہ ہمیں ساتھ لے کر جائے گا. ارے بھائی, جو خود 4 کاندھوں کا محتاج ہو وہ تمہیں کیا لے کر جائے گا. غور کر رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ گھر والے غسل دیں, بہتر یہ ہے. اب یہاں ایک ٹیم بنا دی گئی ہے, کچھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے غسل ہو رہا ہے, لیکن اب ان کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی سنیں. غسل خالی دینا کام نہیں ہے, ذمہ داری وہ بھی تو سنیے. پانی کے جتنے قطرے گر رہے ہیں ہر قطرے پر 70 نیکی, وہ آپ کا حصہ ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دیتے دیتے میت کے جسم پر کوئی عیب نظر آ جائے تو اسے وہیں بھول جانا, باہر آ کے بیان نہ کرنا. نہیں پہدار ہے بھائی جو کہہ رہا ہوں, میرے جملہ سنیے گا. معصوم کا قول پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو اسے وہیں بھول جانا.
باہر نکل کر بیان نہ کرنا، آواز مشیت آتی ہے، اگر تم نے میرے بندے کے عیب کو دنیا میں چھپایا ہے، میں محشر میں تمہارے عیبوں کو چھپا لوں گا۔ ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے عیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر محشر میں عیب کھل گیا تو کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہاں کے عیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے تو دنیا کے جتنے عیب ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میدان محشر کے عیب اگر کھل گئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اہل بیت کے۔ پھر نماز کی باری آتی ہے، آدمی نماز کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، نماز میں کھڑے ہونے والے یہ سوچتے ہیں کہ جو پڑھا رہا ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ جتنے لوگ نماز میت میں کھڑے ہیں سب پر واجب ہے، سب دہرائیں۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ اگر کہیں مر جاؤ تو کم سے کم بیٹا نماز جنازہ تو پڑھ سکے۔ جی جی، جتنے کھڑے ہیں سب شان، کوئی فائدہ نہیں۔ جو آگے کھڑا ہے صرف اسی پر نہیں واجب ہے، جتنے ہیں سب پر واجب ہے کیا نماز میت؟ پہلی تکبیر گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی تو ہے۔ دوسری گواہی صلوات ہے آل محمد پر۔ تیسری گواہی مغفرت کی دعا ہے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات۔ پھر چوتھی تکبیر جو سب سے اہم ہے، اس میں بڑے بڑے گچا کھا جاتے ہیں، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک انت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ یہ گواہی دیتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں بتائیں، بھائی اکثر جنازوں میں آپ جاتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کربلا و امام باڑے گئے اور ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ہم تو زیارت کے لیے گئے، نماز ہو رہی تھی، کھڑے ہو گئے، حکم معصوم بھی ہے کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جاؤ، بہت ثواب ہے۔ ہم جانے والے کا نام بھی نہیں جانتے، بھی توجہ چاہتا ہوں، چہرہ بھی نہیں یاد ہے، کس محلے کا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا، کبھی محلے میں ہم نے اس کو کسی کو 10 روپے دیتے دیکھا نہیں ہے، کبھی رمضان میں روزہ رکھتے دیکھا نہیں ہے، ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے، پھر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ یہی سوال کسی نے معصوم سے کیا تو معصوم نے فرمایا جسے تو خیر سمجھ رہا ہے وہ تھوڑی ہے، میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ جسے تو خیر سمجھ رہا ہے وہ تھوڑی ہے،
میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے کہ جانے والا کچھ بھی رہا ہو مگر علی والا تھا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جانے والا کچھ بھی ہو علی والا تھا. اگر علی کی عشق میں زندگی گزاری ہے تو نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی. اس لیے کہ جہاں علی نہیں وہاں دکھاوا ہے، عمل کہاں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جہاں علی نہیں ہے وہاں دکھاوا ہے. عبادت تو وہی ہے جہاں علی ہے، اس لیے کہ روح عبادت کا نام ہے علی. غور کر رہے ہیں؟ روح عبادت کا نام ہے علی. جب علی ہی کو چھوڑ دیا تو اب سجدوں میں رکھا کیا ہے؟ علی کو چھوڑ کے سجدوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ علی کو چھوڑ کے عبادت میں رکھا ہی کیا ہے؟ تو علی کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. بس سنیے، جلدی سے میں بات کو پورا کر رہا ہوں. نماز ہو گئی، اب آواز آتی ہے ذرا منزل دلا لو. یہ منزل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جملے کے لیے پوری تقریر سمٹے گی اور بس وہ قریب لے آیا ہو. پوری مجلس ایک ہی جملے پر ہے جو اتنی دیر پڑھ رہا ہوں. منزل دلا لو. یہ منزل کیا ہے؟ کہ پہلی مرتبہ نئے گھر جا رہا ہے، پریشان نہ ہو جائے. منزل دلائی جا رہی. ایک آدمی قبر میں اتر گیا، اوپر کھڑے ہوئے لوگ سہارا دے کے میت کو اتارتے ہیں، اور پھر ایک آدمی اوپر کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. جس سے بولا نہیں جا رہا ہے وہ سنے گا کیا؟ بھائی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. جو بول نہیں سکتا، جو خود سے کروٹ نہیں لے سکتا، جو خود سے پانی بھی نہیں ڈال سکتا، اس سے کہہ رہا ہے آدمی بیٹھا وہ سن اور سمجھ. اچھا، سنایا کسے جاتا ہے؟ جو ہوش و حواس میں ہو. اور سمجھایا کسے جاتا ہے؟ کہ جس کا دماغ نہ بگڑا ہو. ہائے ہائے، اللہ اکبر. آپ کسی دیوانے کو سمجھا کے دکھائیے، وہ اپنی کہے گا. ہائے، آئیے قائم بھائی، کسی دیوانے کو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. بس متوجہ رہیے، بات کو سمیٹ رہا ہوں. سنایا اسے جائے گا کہ جو سننے کے لائق ہو، سمجھایا اسے جائے گا جو سمجھدار ہو. یہ جانے والے کے لیے ایک گواہی نہیں، دو گواہیاں دی جا رہی ہیں. ایک تو عشق علی نے اسے مرنے نہیں دیا ہے، اور دوسرے اسے دیوانہ نہیں ہونے دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک تو اسے مرنے نہیں دیا ہے، دوسرے اسے دیوانہ نہیں ہونے دیا. اب تلقین بھی ہو گئی اور پٹرے بھی لگا دیے گئے اور منو مٹی بھی لاد دی گئی. ہم تو ادھر رو رہے تھے، وہ مسکرا رہا تھا. اسے ہم نے دفنا دیا، ہم رو رہے تھے، وہ مسکرا رہا تھا. کیوں؟ کہ اسے آیت کا مصداق مل گیا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو تمنائے موت کرو. ہم یہاں رو رہے تھے، وہاں وہ علی سے جا ملا. اور
جس کی علی کا دیدار ہو جائے پھر اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اب آپ پھر سے سوچئے انتقال سے قبر کی آخری منزل تک کتنے احسان ہوئے آپ پر، گن سکتا ہے کوئی؟ اب نتیجہ ہے، اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ بیٹے کی بارگاہ میں ماں کی فضیلت کا گوشہ پڑھ رہا ہوں، اختیار ہے، باب الہوائے سے سب مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ابھی مجلس کے بعد مناجات بھی ہوگی اور پھر جھولیاں بھریں گی۔ جملہ سنیے چاہے جیسے، جس کو جتنی محبت ہے اور جس کو جتنی عقیدت ہے اس حساب سے سنے گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ارے بھائی، ایک مرد مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کے اتنے فائدے ہیں تو پھر فاطمہ کے جنازے میں شرکت کے کتنے فائدے ہوں گے؟ بس سنیے، جملہ سنیے بھی، فاطمہ کے جنازے میں شرکت کے کتنے فائدے ہوں گے؟ اب اگر فاطمہ وصیت کرے فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہوا فاطمہ چاہتی ہیں سب بخشے جائیں، یہ نہ بخشے جائے۔ ایک مل کے بات پڑھئے محمد والے محمد بھائی۔ فاطمہ چاہتی ہیں کہ سب بخشے جائیں، یہ نہ بخشے جائیں، اس لیے کہ اگر میرے جنازے میں آ گئے تو دروازہ کھل جائے گا۔ میں پہلے ہی وصیت کہہ دیا رہی ہوں، اے علی یہ نہ آنے پائیں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ نہیں بلاتے، اب جنہیں سیدہ نہ بلائے ہم انہیں کیا بلائیں؟ سیدہ نے تو بلایا نہیں، ہم سے آپ کہتے ہیں آپ نہیں بلاتے۔ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے جو عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہوں، وہ کسی مسلک کے ہوں، کسی فرقے کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی روپ کے ہوں۔ اگر اہل بیت کے ہیں تو ہمارے ہیں، اور اہل بیت کے نہیں تو اپنا باپ بھی ہے تو نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس لیے کہ ہمیں زندگی انہی کی سبب ملی ہے، اور ہماری زندگی یہی ہے، جو ہے وہ یہی ہے، یا عزاداری ہے یا محفلیں ہیں یا محبت اہل بیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اسی عشق میں جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو کامیاب زندگی کہلاتی ہے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے، انہوں نے بھی عشق اہل بیت میں زندگی گزاری۔ اننے آغا صاحب شاعر بھی تھے، انجمن سے منسلک تھے، ان کی اہلیہ محترمہ کے نام نامی سے مجلس ہے۔ اعظم بھائی کے داماد حاجو صاحب جو بالکل جوان موت ہے، انصار بھائی یا اور افراد جو انجمن سے، انجمن کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، جب کئی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو انجمن بنتی ہے، اور اس سے جب لوگ جدا ہوتے جاتے ہیں تو وہ خلا پر نہیں ہو پاتی۔ ہمارے الیاس بھائی، بہت سے نام ایسے ہیں جو میں ایک ایک نام تو نہیں لے سکتا، جو ذہن میں ہے وہ میں نام لے رہا ہوں۔ کسی کا نام چھوٹ جائے تو مجھے معاف کریں، اس لیے کہ اتنے نام میں اس وقت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ 200-250 ممبر ہیں، اور اتنی قدیم انجمن ہے، اتنا قدیم دستہ ہے کہ میرا خیال اگر اس تاریخ سے نام لوں تو میرا خیال 15-20 منٹ تو یوں ہی گزر جائیں گے، لیکن جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ بس انجمن والوں سے یہی گزارش ہے
کہ جو بزرگوں نے بنیاد رکھی ہے اس کو آخرت تک لے کے آپ ہی کو جانا. جیسے ان کا ایک ذمہ تھا، اس ذمے کو آپ کے سر رکھ کے جا رہے ہیں، آپ کے کاندھوں پر چھوڑا ہے. بزرگ صرف انجمن میں مشورے کے لیے ہوتے ہیں، جوان جس انجمن میں چاہتے ہیں اس انجمن کو آگے لے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہی جوان ہیں کہ جو علی اکبر کے صدقے میں سلامت رہیں اور انجمن آگے بڑھے. جب اس مرحوم کا انتقال ہوا تو میں شہر میں نہیں تھا، باہر تھا. میں جاوید بھائی سے بات ہوئی. بہت سے ایسے ثانیے ہوتے ہیں کہ جس میں نہیں شریک ہو پاتا، میں باہر ہوتا ہوں مجلسی کے سلسلے میں. بہت سی موتیں ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں. یہاں آئیے، دعائیں مانگیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اس لیے کہ یہ باب الحوائج کا روضہ ہے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، مگر آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اس لیے کہ دنیا کے پاس ایسا در نہیں ہے جیسے ہمارے پاس در موجود ہے. جب ساری دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں تو یہی حوض کا پانی ہے جو شفا دیتا ہے. کتنے ہیں دیکھیے، بوتلیں بھری رکھی ہوئی ہیں. شرط ہے صرف عقیدت، خلوص. آپ مانگ کے تو دیکھیے، کہ وہ ہے جو بغیر ہاتھوں کے بانٹ رہا ہے. عزیزان گرامی، بات تمام ہو رہی ہے. کبھی مایوس نہ ہوئیے گا. دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں. ہر عمل کے بعد یہ دعا کیجئے کہ خدا کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اہل بیت اور اپنے. حالات ایسے ہی ہیں. عزیزان گرامی، یہ باب الحوائج کی بارگاہ ہے. جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت ہو، جو زندہ ہیں کو صحت و سلامتی ہو. جب منبر پہ آ رہا تھا تو ہمارے بھائی جاوید بھیا نے جو حکم دیا کہ سرکار کے مصائب پڑھ دیجئے گا. بارہا انجمن کی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں اور بھی متعدد بار. نہ جانے اس نام میں کیسی کشش ہے. عباس، اللہ، اہل حرم کی آس، قوت حسینی. یہی تو امام حسین نے مرثیہ پڑھا تھا، عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے رہنے سے جاگتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے رہنے سے سو جاتی تھی. عزیزان گرامی، چند جملے اور مجلس تمام ہیں. سرکار باب الحوائج، اللہ اکبر، جسے مولا علی نے نماز شب میں مانگا تھا اسے عباس کہتے ہیں. بعض افراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو 4 منٹ پڑھوں گا مصائب. معصوم نے فرمایا کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اپنے حق میں دعا کر لینا. مجلس تمام نہیں ہوگی، دعائیں پوری ہو جائیں گی. یہ سوچ کے روئیے گا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون کب چل بسے. عزیزان گرامی،
حسین کربلا تک کے عباس کو یہی سمجھاتے ہوئے آئے یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں۔ لیکن جب کربلا میں جنگ کا موقع آیا تو بھائی کو اجازت نہیں دی۔ کہا بھیا یہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے پیاسے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ کچھ سبیل کا انتظام کیجیے۔ خبر بنی ہاشم خیمے میں آئے، سکینہ بی بی ایک مشکیزہ دے دیجئے، ہم دریا پر جا رہے ہیں، پانی لے آئے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے بی بی نے علم میں بڑی امیدوں سے مشکیزہ باندھا ہے۔ چلنے لگے تو جناب زینب نے کہا بھیا پانی لینے جا رہے ہو، یہ تلوار کا کیا کام ہے؟ تلوار شہزادی کے قدموں پر رکھ دی، اس لیے کہ ثانیہ زہرا کو معلوم تھا کہ شیر اگر بفر گیا تو پھر قیامت ہے۔ دریا کے قریب پہنچے، ایک نعرہ دیا، جو سامنے فوج کھڑی تھی اس نے فرات کو چھوڑ دیا، پانی بھرا، پلٹے۔ اشقیاء جو بھاگ چکے تھے وہ سمٹ آئے۔ میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ سمٹے، جناب امام حسین نے علی اکبر کو بلایا کہ علی اکبر دیکھتے رہو۔ ایک مرتبہ علی جھکا، فرمانے لگے بابا عالم بائیں جانب جھک رہا ہے، کہ میرا بایاں بازو کٹ گیا۔ کہ بابا عالم سنبھل گیا، پھر دائیں طرف علم جھکا۔ لیکن یہ علمدار وہ ہے کہ جس کے بازو کٹ گئے مگر علم نہیں گرنے دیا۔ علم کو سینے سے لگایا، مشق کو دانتوں سے دبایا، رکابوں پر زور دیا، پھر بیٹھ گئے۔ حمید کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے منظر، تو معلوم ہوا کہ عباس دیکھ رہے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے، پانی کتنی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ مگر ایک شقی نے آواز دی تم لوگ عباس پر جتنے وار کرنا ہے کر لو، عباس گھوڑے سے زمین پر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ عباس کی روح اب جسم عباس میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں ہے۔ مشق کو نشانہ بنایا گیا، تیر لگا، آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ گھوڑے کو پھر دریا کی طرف موڑ دیا، گھوڑے کو پھر دریا کی طرف موڑ دیا۔ بس 2-4 جملے مجلس تمام۔ گھوڑے کے رخ کو دریا کی طرف پھر موڑا۔ عزیزان گرامی تیر چل رہے ہیں، ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، چلتی گاڑی میں کوئی ایک کنکڑ آنکھ میں پڑ جائے، جب تک نکل نہیں جاتا ہے تکلیف رہتی ہے۔ سوچئے اس علمدار سے پوچھئے جس کے بازو کٹ چکے ہیں، تیر آنکھ میں ہے، کیسے نکالتا؟ پر دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو دبانا چاہتے تھے۔ اب جو سر کو جھکایا، ایک شقی نے گزے حالی مارا، عباس زمین پر آئے۔ کربلا کا جو شہید گھوڑے سے گرا، اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر عباس کے ہاتھ نہ تھے۔ زمین کربلا پر گرے، آواز دی آقا مدد کو آؤ، اجرکم اللہ۔ حسین نے کمر تھامی، الان انکسر ظہری، اے بھائی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ حسین چلے، عباس کے سرحانے پہنچے، وصیتیں ہوئیں۔ جب ساری وصیتیں سن لی، ایک مرتبہ آقا نے فرمایا اے عباس اپنی ساری باتیں منوا لی،
یہ نہ پوچھا کہ آقا کی بھی کوئی خواہش ہے، تڑپ کے فرمایا جلدی بتائیے کہیں جسم سے روح نکل نہ جائے، کہ بھائی کہہ دو، لبوں پہ بھائی آیا، جسم سے روح نکل گئی، علم لے کر حسین چلے، خیمے کے قریب آئے، سکینہ بی بی نے پوچھا اے بابا علم تو آ گیا، علمدار کہاں رہ گیا؟ اے سکینہ تیرا چچا بازو کٹا کے سو گیا۔ بچی نے ہرات کا رخ کیا، اے چچا آپ واپس آ جائیے، سکینہ پیاسی رہے گی، آپ واپس آ جائیے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ عَزَّلَ مَعِيَّ مَنْقَلَبِي يَنْقَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔